اس کے بدلے کچھ جاہل لوگ، کچھ ناسمجھ لوگ، کچھ بے پڑھے لوگ اپنے ایک نہ جانے کس جذبے کی تسلی کے لیے ہم سے اکثر و بیشتر مذاق بھی کرتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں، مسخرہ پن بھی کرتے ہیں، سنا آپ کے امام زندہ ہیں۔ ارے پرانی مسئلہ ہے انگریزی کی کہ شیشے کے گھر میں رہنے والے کو دوسرے پتھر نہیں مارنا چاہیے، شیشے کے گھر میں رہنے والے کو دوسرے کو پتھر نہیں مارنا چاہیے۔ جو مسلمان حضرت عیسیٰ کو 2000 برس سے زندہ مان رہے ہیں، ان کو 1200 برس سے امام کو زندہ ماننے میں پریشانی ہو رہی ہے کہ کیسے زندہ ہیں۔ ابے کیسے زندہ کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، آپ کیسے زندہ ہیں؟ ہمیں اپنی زندگی کی تھیوری سمجھائیے۔ میں کیسے زندہ ہوں؟ محرم میں بھی زندہ تھا، آپ کے سامنے مجلسیں پڑھ رہا تھا، اب تک زندہ ہوں۔ کیسے زندہ ہوں؟ کیا ڈیفینٹ تھیوری ہے میرے زندہ رہنے کی؟ تو عزیزان گرامی، نہ عمر، نہ صحت، نہ جوانی، نہ تندرستی، کوئی چیز زندگی کی گارنٹی نہیں ہے۔ آپ کہیں صاحب جوان ہیں کیسے نہ زندہ ہو؟ تو کیا جوان نہیں مر جاتے؟ آپ کہیں تندرست ہیں کیوں نہ زندہ رہیں؟ تو کیا تندرست نہیں مر جاتے؟ آپ کہیں صحت مند ہیں کیوں نہ زندہ رہیں؟ تو کیا صحت مند نہیں مر جاتے؟ تو زندہ رہنے کی کوئی ڈیفینٹ تھیوری نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ زندہ رکھے ہوئے زندہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی معاملہ ہے ہی نہیں۔ کوئی اس معاملے میں دو جواب ہی نہیں ہے، ایک ہی جواب ہے کہ اللہ زندہ رکھے زندہ ہے، اس کی مرضی ہے زندہ ہے۔ تو جب ہم سب اللہ کی مرضی سے زندہ ہیں تو ایک سے ایک چور زندہ ہو، ایک سے ایک بدماش زندہ ہو، ایک سے ایک بے ایمان زندہ ہو، اور جس کے سجدے بندگی کی آبرو ہو وہی زندہ نہ ہو۔ اور عزیزان گرامی، اب لوگ کہتے ہیں کب آئیں گے؟ بھولے بن گئے، کب آئیں؟ سنا اب تک زندہ ہیں 1200 برس سے، کب آئیں گے؟ کب آئیں گے؟ کب آئیں گے؟ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کب آئیں گے؟ تو یہ اصل میں معلومات کے لیے نہیں پوچھ رہے، یہ ہم کو چڑھانے کے لیے پوچھتے ہیں۔ تو جو چڑھانے کے لیے پوچھو اس کو جواب بھی ویسے ہی دو۔ سیریس جواب سے کبھی مانے گا نہیں وہ، نان سیریس جواب ہونا چاہیے۔ چنانچہ نان سیریس جواب ہم بھی دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں 11 ظاہر ہوئے تھے، آپ نے مار ڈالے، اب جب آپ سب مر جائیے گا جب آئیں گے۔ اچھا، ایک طبقہ اور دلچسپ سوال کرتا ہے کہ سنا آپ ان کو خط بھی لکھتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں صحیح سنا ہے، لکھتے ہیں۔ جواب آتا ہے؟ یہ کتنا بچکانا سوال ہے۔ جواب آتا ہے؟ اے آدمی کسی کو خط لکھے گا نہیں، اگر جواب نہیں آئے گا تو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خط لکھنا جو ہے وہ کوئی تفریحی عمل نہیں ہے، ضرورت کے تحت ہوتا ہے۔ مطلب جہاں آپ کے رشتہ دار رہتے ہیں یا آپ کے دوست رہتے ہیں انہی شہروں میں آپ خط بھیجتے ہیں، جہاں کوئی نہیں رہتا وہاں آپ نہیں بھیجتے کوئی خط۔ مثلا لوگوں کے عزیز بمبئی میں رہتے ہیں، یو پی میں بہت سے خاندان ہیں جن کے رشتہ دار بمبئی میں رہتے ہیں، تو اب یو پی سے بمبئی میں خط و کتابت ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی شہر میں یو پی کے لوگ نہیں رہتے ہیں
تو وہاں خط نہیں لکھے. کوئی آسام میں خط نہیں لکھتے, آپ بمبئی لکھتے ہیں. کبھی آسام میں ہمارا کوئی ہے ہی نہیں تو کس کو لکھیں. ناگالینڈ میں آپ نے آج تک خط نہیں بھیجا, ان کا ناگالینڈ میں ہم کسی کو جانتے ہی نہیں تو کس کو خط لکھیں. بمبئی میں آپ ہر 8ویں دن خط بھیجتے ہیں, ان کا بمبئی میں ہمارے سارے عزیز رہتے ہیں اس لیے بھیجتے ہیں. معلوم ہے جس کا جہاں جو ہوتا ہے اس کو خط بھیجتا ہے, جس کا کوئی نہیں ہوتا نہیں بھیجتا. ایک تو خط کا فلسفہ میاں یہ ہے کہ جس کا کوئی کہیں ہوتا ہے وہ خط بھیجتا ہے, جس کا کوئی نہیں ہوتا وہ خط نہیں بھیجتا. ایک چیز تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ خط کے جواب کی شکلیں دو ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ میں نے آپ کی خیریت کا خط لکھا تو آپ نے مجھے جواب میں لکھا کہ شکریہ آپ کا, میں خیریت سے ہوں, آپ کا خط ملا, میں الحمدللہ خیریت سے ہوں. اور دوسری شکل یہ ہے کہ لکھنؤ میں مجھے کسی دوا کی ضرورت تھی جو نہیں مل رہی تھی, اور لوگوں نے بتایا وہ صرف بمبئی میں مل سکتی ہے, لکھنؤ میں تو نہیں ملے گی. تو میں نے آپ کو خط میں لکھا کہ فلاں دوا کی ضرورت ہے مجھے, وہ صرف بمبئی میں ملے گی, لکھنؤ میں نہیں مل رہی ہے, تو آپ وہ دوا لے کے مجھے بھیج دیجئے. آپ نے دوا خریدی, ایک آدمی کے ہاتھ بھیج دی. ادھر سے تو میرا خط گیا, ادھر سے دوا کا ڈبہ آیا. جواب آیا کہ نہیں یہ بتائیے. جواب آیا کہ نہیں آیا؟ ان کا جواب تو آ گیا. ہم نے ان کو خط لکھا تھا دوا بھیج دی, انہوں نے دوا بھیج دی. دوا آ گئی, اس کا مطلب خط مل بھی گیا اور جواب آ بھی گیا. تو ہم جو اپنے امام کو خط لکھتے ہیں تو خیریت کا نہیں لکھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ چمکتا چاند بتا رہا ہے وہ خیریت سے ہیں, روشن سورج بتا رہا ہے وہ خیریت سے ہیں, ٹھہری ہوئی زمین بتا رہی ہے وہ خیریت سے ہیں, ہماری چلتی ہوئی سانسیں بتا رہی ہیں کہ وہ خیریت سے ہیں. تو خیریت تو ہمیں مظاہر کائنات دیکھ کے معلوم ہو گئی کہ خیریت سے ہیں. اب ہماری کچھ ضرورتیں ہیں جو ہم لکھتے ہیں تو تمناؤں کی صورتوں میں عریضے جاتے ہیں, مرادوں کی صورتوں میں جواب آتے ہیں. اچھا حضور, اب ایک بات اور رہ جاتی ہے, اکثر لوگ وہی پوچھ لیتے ہیں ہمت کر کے, چلو وہ بھی صحیح ہے. کہیں گے سنا آپ پانی میں ڈال دیتے ہیں عریضہ اپنا. ہم نے کہا ہاں, وہ صاحب آئے تطیر ہیں تو دریا سمندر یہی سفیر بنتے ہیں, پانی میں ڈال دیتے ہیں. تو پانی میں ڈالتے ہیں تو پہنچتا ہے ان کو. ارے ہم نے کہا اتنا نہ بوکھلائیے گھبراہٹ میں کہ قرآن بھول جائیے. موسیٰ کی ماں سے پوچھیے جسے دریا میں ڈالا تھا خیریت سے پایا کہ نہیں پایا.